کہا تیرا باپ۔ اب ذرا دیکھو، جس سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی، اس سماج میں ماں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، بلکہ جو سوتیلی ماں ہوتی تھی عرب کے سماج میں اس سے شادی کر لیا کرتے تھے لڑکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ ماں ہے، ہمارے باپ کی بیوی کیسے بھی ہے وہ ہماری ماں ہے اور ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ ماں کا درجہ اتنا بڑھایا، بتلایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہاں اس حدیث میں دیکھو 3 بار کہا سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج ماں ہے، اور پھر اس کے بعد 1 بار درجہ باپ کا بتلایا۔ وجہ اس کی یہ ہے، ماں کے پاس اکثر مال نہیں ہوتا، تو کس بنیاد پر بیٹا اس کی خدمت کرے؟ باپ کے پاس مال ہوتا، زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے، مکان، بینک بیلنس، تو بیٹے اس لالچ میں اس کی خدمت کرتے رہتے، لیکن ماں کے پاس بیچاری کے پاس کچھ ہوتا نہیں، اس لیے عام طور پر اس سے بے توجہی برتتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم نے اپنی تائید سے، اپنے ووٹ سے ماں کے درجے کو بڑھایا۔ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور کسی بھی آدمی کے لیے اپنی ماں کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمائی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ ذرا غور کریں لفظ پر، ارحموا من فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، جیو جنتو، من فی الارض، اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو۔ انسان کے ساتھ بھی، حیوان کے ساتھ بھی، چرندے کے ساتھ بھی اور پرندے کے ساتھ بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک بار پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں قیامت میں باز پرس ہوگی؟ فرمایا اگر اس کے حساب کتاب سے تم بچ گئے تو سمجھو بہت بڑی بات ہوگی۔ تو کچھ لوگ جو جانور رکھتے ہیں سواری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے اور چیزوں کے لیے، ان کا خیال نہیں کرتے، وقت پر چارہ نہیں، پانی نہیں، اور مشقت ان سے بہت زیادہ لیتے ہیں۔ تب فرمایا قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ ایک آدمی عرب میں رسول اکرم کے ساتھ صحابی تھے، وہ پیاؤ چلاتے تھے۔ ایک دن آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، میری پیاؤ پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کو لاتے، میں ان سے پیسے لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جنگل کے درندے میری پیاؤ پر پانی پینے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ جنگل میں عرب کا صحرا پانی ہے نہیں، یہ کنویں سے نکال نکال کے پیاؤ میں بھر کر رکھتے ہیں۔ کیا اگر میں ان کو پانی پینے دوں تو مجھے کچھ فائدہ ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جاندار چلتے پھرتے ہیں، ہر تر جگر والے، جس کا جگر ہو، تر ہو یعنی جاندار، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، تم ان کو پانی پینے دیا کرو۔ درندے آتے ہیں، چرندے پرندے تو آتے ہی ہیں، درندے آتے ہیں، ان کو بھی پانی پینے دیا کرو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تم دنیا میں اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ اس دن بھلائی کرے گا جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی بھلائی۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ۔ اے اللہ، میری امت میں جو لوگ
ساتھ نیک سلوک کرے۔ پروردگار تو ان کے ساتھ نیک سلوک کر، ان کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھ اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر۔ رسول اکرم کی دعا معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک اور بات، ایک حدیث رسول اکرم کی کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا الکلمۃ اللینا صدقہ، نرم بات کہنا، نرم بات، ملائم بات، اچھی بات، بہتر بات، یہ صدقے کے قائم مقام ہے۔ جیسے اپنا مال کسی غریب مسکین کو دے دینا یہ ثواب کا کام ہے، ایسے ہی اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رفق، نرمی، اچھے اخلاق سے ملنا کسی سے یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ تو بھائیو، دین کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا تو ہم بھیڑیا بن جائیں گے۔ حقیقت میں انسان کو انسان دین بناتا ہے، دھرم بناتا ہے، لیکن دھرم کا نام لے کر انسان اگر بھیڑیا بنے تو یہ دین کی توہین ہے، دین کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس دین کو بھیجنے والے کی توہین ہے۔ اس سے ہمیں، آپ کو اور سارے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ دین کی ہمارے زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ دین دار بن کر رہیں، دین کے اصولوں کو اپنائیں، سب کے ساتھ بھلا اور اچھا ویوہار کریں، اچھے اور بہتر اخلاق اختیار کریں، غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ سے سوال کیا، کوئی نصیحت کیجئے مجھے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم غصہ مت ہوا کرو۔ اس نے سوچا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، فرمایا کوئی اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو۔ پھر اس نے یہ کہا، آپ نے پھر فرمایا غصہ مت ہوا کرو۔ شاید وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے جملے کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا۔ دنیا میں 60-70% کام، برائیاں، اتیاچار، ظلم و زیادتی، یہ سب غصے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی غصے ہی کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو حالات جیسے ہیں ہمارے یہاں، ان حالات میں کبھی محرومی کی وجہ سے، کبھی کسی آدمی کے ظلم کرنے کی وجہ سے، کبھی کسی آدمی کی دل آزار باتیں سننے کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لیکن حکم ہمارے رسول کا یہ ہے کہ ہم غصے پر کنٹرول رکھیں۔ اگر ایسا ہم کر لیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو 60-70% زندگی کا حصہ ہم برائیوں سے، خطروں سے اور نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، جو کچھ آپ نے سنا آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دھنیواد جاپت کرتے ہیں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب کا۔ آپ نے اپنے سوتنتر وچاروں کو اس انداز میں کہ ہمیں اچھا لگے اور تکلیف نہ ہو، پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اب میرا انورودھ، میرا نویدن، میری ریکویسٹ شیخ ابو زید جمیل صاحب پونا سے ہے، کیونکہ فرینڈ سرکل میگا کانفرنس ورتمان پرستھتیوں میں ہمارا رچناتمک یوگدان اس